فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے لیبین لکم کہ وہ اپنے حکام تمہارے سامنے کھول کر بیان کرے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم اور پچھلی امتوں کے حالات اور ان کے طریقے بھی تمہارے سامنے بیان کر دے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ پچھلی امتوں میں جنہوں نے اللہ کے احکام کو فالو کیا ان کو اللہ نے کیسا نوازا، اور جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی ان پر کیسے عذاب آئے ہیں۔ تو اللہ یہ بھی چاہتا ہے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ چاہتا ہے تم پر متوجہ ہو، یعنی تم پر رحم کرے۔ واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم پر رحم کرے، تم پر متوجہ ہو، لیکن وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم مکمل سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ۔ کیا مطلب کہ پچھلے رکوع میں جو اللہ نے نکاح سے متعلق احکام دیے کہ کن رشتہ داروں سے نکاح جائز ہے، اس پر غیر مسلم یہ اعتراض کیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ایک طرف یہودی تھے جو بہت ہی غالی تھے، اور عیسائی بھی تھے جو چچا زاد بہن سے نکاح کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ عیسائیوں میں آج بھی چچا زاد بہن کو سگی بہن کی طرح سمجھا جاتا ہے، جو چچا زاد یا پھوپھی زاد یا خالہ زاد یعنی کزن کا جو رشتہ ہے وہ ان میں سگی بہن کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور ان سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف مجوسی تھے جو کسی آسمانی مذہب کو نہیں مانتے تھے، ان کے ہاں سگی بہن سے بھی نکاح جائز تھا، بلکہ یعنی سگی خالہ سے بھی نکاح جائز تھا۔ تو یہ جو غیر مسلم تھے یہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے اور ان کے احکام کا مذاق اڑاتے۔ مجوسی یہ کہا کرتے تھے کہ تم خالہ کی بیٹی سے نکاح کو تو حلال کہتے ہو، مگر اپنی سگی بہن کی بیٹی سے نکاح کو حرام کہتے ہو۔ سگی بہن وہ بھی تو محرم ہے اور خالہ بھی محرم ہے، تو خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہو رہا ہے، اور سگی بہن کی جو بیٹی ہے جو تمہاری بھانجی لگتی ہے، یا سگے بھائی کی جو بیٹی ہے جو تمہاری بھتیجی ہے، اس سے نکاح کو تم کیوں حرام کہہ رہے ہو؟ اس طرح اعتراض کیا کرتے تھے۔ اور نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو نصارہ اور یہود یہ کہ کزن سے جو نکاح ہے وہ تو بہن کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی وہ پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کر ہی نہیں رہے ہیں، انہوں نے تو دین میں خود سے یا تو سختیاں ایجاد کر لیں تاکہ زیادہ لوگ ان کو فالو کریں اور کہیں یہ بہت ہی پاکیزہ لوگ ہیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان جب دین میں سختی پیدا کرتا ہے تو دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ یہ خواہشات کا غلام نہیں ہے، لیکن اس سے مقصد بھی خواہشات کی پیروی ہوتا ہے۔ آپ زیادہ اگر یعنی جس سے ہم یعنی سادہ زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ زیادہ ایک آدمی گویا فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے، یا ایک آدمی بہت زیادہ یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں، تو وہ خامخواہ کی سختیاں بھی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کی، تاکہ لوگ مجھے مقتدی اور رہبر سمجھے اور روحانی پیشوا سمجھے اور لوگ مجھے زیادہ پاکیزہ سمجھنا شروع کر دیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے یعنی یہود و نصارہ کے دین میں تحریف کی گئی ہے، بعض چیزیں اللہ نے نرم رکھی تھی اس میں انہوں نے سختی کر دی، بعض چیزوں میں اللہ نے سختی رکھی تھی ان میں خواہشات کی وجہ سے نرمی پیدا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی آسمانی مذہب کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم مکمل سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، لیکن اللہ نے جو تمہیں نکاح کے متعلق احکامات دیے وہ بالکل اعتدال کا راستہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، وہ ایسے قوانین نہیں دینا چاہتا جس میں خامخواہ کی سختی ہو یا بلا وجہ کی چھوٹ ہو۔ اتنی چھوٹ ہو کہ بہن سے نکاح بھی حلال کر دیا جائے، اللہ اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتے، اور اتنی سختی ہو کہ کزن جو دور کا رشتہ ہے اس سے نکاح کو بھی حرام کر دیا جائے، اور جس سے نکاح انسان کی فطرت اور نیچر کی خواہش ہے۔ کوئی بھی غیرت مند آدمی کبھی بھی بہن کی طرف نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن کزن کا جو رشتہ ہے اس میں مرد کو 100 دفعہ یہ خیالات آتے ہیں کہ یہ میری بیوی بن جاتی تو اچھا تھا، اور اس کو غیرت یعنی اس میں یہ مرد کی نیچر کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اعتدال کا راستہ بتاتے ہیں، لیکن جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے مکمل ہٹ جاؤ۔ علماء نے بیان کیا کہ سیدھے راستے سے مکمل ہٹنے کا کیا مطلب ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان سیدھے راستے سے ہٹتا ہے عملی طور پر، نظریاتی طور پہ نہیں، یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ہے سیدھا راستہ لیکن خواہشات کی غلامی میں غلط راستے پہ چلتا ہے، یہ بھی اعتدال سے تجاوز ہے۔ مگر بعض دفعہ انسان غلط راستے کو سیدھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہ نظریات کی خرابی ہے، تو یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ تو یہ یہاں قرآن میں ذکر ہے کہ غیر مسلم تمہارے کانسیپٹ ہی خراب کر دیں گے، اور جو غلط چیز ہے تم اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دو گے۔ تو شہوت پرست لوگ، خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ، وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے مکمل ہٹ جاؤ، یعنی چلو بھی غلط راستے پر اور اسی غلط کو صحیح بھی سمجھنا شروع کر دو۔ جبکہ اللہ کیا چاہتے ہیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر تم سے بوجھ ہلکا رکھے، یعنی تمہیں آسان احکام دے۔
وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو نکاح کے معاملے میں بھی اسلام نے دونوں چیزوں کی رعایت کی ہے۔ کوئی ایسا حکم بھی نہیں دیا جو غیرت کے خلاف ہو، جیسے سگی بہن سے نکاح کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن ایسی تنگی بھی پیدا نہیں کی ہے کہ تمہارے اوپر تم مشکلات میں پڑ جاؤ۔ وہ تنگی کیا ہے کہ تمہیں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت بھی دی گئی، اور تمہیں مخصوص عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے نکاح کی اجازت بھی دی گئی، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ اگر اللہ نکاح کے معاملے میں سختی کرتے تو تم مصیبت میں پڑ جاتے اور تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی۔ اسی طرح مہر کے معاملے میں تمہیں تاکید کی گئی تاکہ عورت کے حقوق کی رعایت ہو پچھلے احکام میں، کیونکہ عورت بھی کمزور ہے، اگر اس کو اس کا حق نہیں ملے گا تو وہ بھی یعنی ظلم کا شکار ہوگی اور وہ بھی ڈسٹرب ہوگی۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کیا ہے؟ کمزور ہے، لہذا ہم نے انسان کے حقوق کا بھی اپنے حکام میں خیال کیا ہے۔